زخم سب اس کو دکھا کر رقص کر، زخم سب اس کو دکھا کر رقص کر، ایڑیوں تک خون بہا کر رقص کر، ایڑیوں تک خون بہا کر رقص کر۔ عارف امام کا شعر۔ حسن آپ کی خدمت میں اردو محفل بلاگیات لے کے حاضر ہے۔ آداب عرض ہے۔ مارچ کی آج پہلی تاریخ ہے، صبح کے تقریباً دوپہر کے 11:30 بجنے کو ہے ہیوسٹن کی گھڑیوں میں۔ تو جناب دو چیزیں ہیں آج۔ پہلی تو یہ کتاب جناب حفیظ میرٹھی کی، جس سے میں ایک 5-6 اشعار کی غزل پڑھوں گا۔ اس کے بعد ایک بہت خوبصورت نظم جناب عبید اللہ علیم صاحب کی ہے، وہ پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی بھی دونوں چیزوں سے۔ تو دیر کس بات کی، شروع کرتے ہیں۔ کیسی ہی مصیبت ہو بڑے شوق سے آئے، کیسی ہی مصیبت ہو بڑے شوق سے آئے، کم ظرف کے احسان سے اللہ بچائے، کم ظرف کے احسان سے اللہ بچائے۔ ساری مصیبتیں جھیلنے کو تیار ہوں، لیکن کسی کٹھور کا، کسی چھوٹے شخص کا وہ جو دکھاوا کرتا ہے اس کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ کیسی بھی مصیبت ہو بڑے شوق سے آئے، کم ظرف کے احسان سے اللہ بچائے، کم ظرف کے احسان سے اللہ بچائے۔ میں آج نئے عزم سے پر تول رہا ہوں، اڑنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں آج نئے عزم سے ہمت، میں آج نئے عزم سے پر تول رہا ہوں، کوئی میری پرواز کی راہوں میں نہ آئے، کوئی میری پرواز کی راہوں میں نہ آئے۔ پھولوں کو تو سر خوب چڑھاتا ہے زمانہ، پھولوں کو تو سر خوب چڑھاتا ہے زمانہ، ہے کوئی جو کانٹوں کو بھی سینے سے لگائے، ہے کوئی جو کانٹوں کو بھی سینے سے لگائے۔ دامن کا کبھی غم ہے کبھی فکر گریباں، یہ بڑا پیارا شعر ہے صاحب، بڑا پیارا شعر ہے۔ دامن کا کبھی غم ہے کبھی فکر گریباں، ہم ہوش میں آئے بھی تو کیا ہوش میں آئے، ہم ہوش میں آئے بھی تو کیا ہوش میں آئے۔ چھوٹی چھوٹی فکریں لگ گئیں ہمیں ہوش میں آنے سے۔ وہ پاگل پن اور وہ دیوانگی ہی صحیح تھی کہ کم سے کم ایک لاء سے لگے ہوئے تھے۔ اب اس کی فکر اور اس کی فکر، کپڑے میلے نہ ہو جائیں، راستہ کتنا دشوار ہے، یہ تمام چھوٹی چھوٹی فکروں نے وہ جو چیز تھی اس کو، مقصد کو ختم کر دیا۔ تو اس کو تو ہوش میں آنا نہیں کہتے، اس کو تو ہوش سے جانا کہا جائے۔ کیا بات ہے صاحب۔ دامن کا کبھی غم ہے کبھی فکر گریباں، دامن کا کبھی غم ہے کبھی فکر گریباں، ہم ہوش میں آئے بھی تو کیا ہوش میں آئے، ہم ہوش میں آئے بھی تو کیا ہوش میں آئے۔ اگلا شعر سنیں جناب۔ جس شاخ نے آغوش میں کلیوں کو کھلایا، جس شاخ نے آغوش میں کلیوں کو کھلایا، اس شاخ نے پھولوں کے جنازے بھی اٹھائے، اس شاخ نے پھولوں کے جنازے بھی اٹھائے۔ مقطع ہے، آخری شعر یعنی کہ مقطع۔ رہتا ہے حفیظ اہل تکبر سے گریزاں، ان سے دور رہتا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ لیکن دیکھیے دوسرے مصرے میں کیا خوبصورت بات کہتے ہیں۔ رہتا ہے حفیظ اہل تکبر سے گریزاں، اس شاعر مغرور کو منہ کون لگائے، اس شاعر مغرور کو منہ کون لگائے۔ جناب حفیظ میرٹھی، ان کی کتاب ہے متاع آخر شب۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک نظم جو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دل لگا کے، دماغ لگا کے، اور چاہیں تو آنکھوں کو بند کر کے سنیں۔ بہت خوبصورت نظم ہے عبید اللہ علیم صاحب کی۔ کل ہماری بیگم کی سالگرہ تھی، 28 تاریخ فروری کی، تو کل پروگرام کرنے کا ارادہ تھا لیکن ہو نہیں پایا، اور یہ نظم میں نے اس کے لیے خاص طور سے نکال کے رکھی تھی۔ بات یہ ہے صاحب، خاص طور سے سب کانٹیننٹ کے جو ہم مرد حضرات ہیں، وہ
کس طرح سے اس بات کو ادا کروں. کہیں غرور رکھتے ہیں اپنے مرد ہونے کا اور اس کے اوپر عبور نہیں پا پاتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لڑائی جھگڑے چھوٹی موٹی چیزوں پہ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں. وہ ایک کامن سی چیز کم سے کم مان لی گئی ہے, آپ برائی سمجھیں نہ سمجھیں. لیکن جو چیز ہم سے ادا نہیں ہوتی وہ ہمارے منہ سے اس کی تعریف نہیں ادا ہوتی جو وہ کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہے. اچھائی میں, اپنی فرض سمجھ کے, اپنی رسپانسبلٹی میں یا آپ کی محبت میں, جو بھی صورت. لیکن ہمارے منہ سے وہ نکلتا نہیں ہے, بہت کم یہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں, میں بھی اسی کا شکار ہوں, اور میری طرح بہت سارے مرد حضرات خاص طور سے سب کانٹیننٹ کے اس کے شکار ہوں گے. عبید اللہ علیم نے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی ہے اور وہ پڑھتے ہیں اس کو ترنم سے, اور سچ میں اگر میرے پاس ترنم کی ایک رمق بھی ہوتی تو میں آپ کو ضرور یہ ترنم سے ہی سناتا, لیکن فی الحال مجبور ہوں, آواز گائیکی یا اس طرح سے پڑھنے کی نہیں ہے, تو اس لیے آپ شعر ملاحظہ فرمائیے. میں کوشش کروں گا کہ اس میں ردم وہ رکھ سکوں جو ردم ہونی چاہیے. باہر کا دھن آتا جاتا اصل خزانہ گھر میں ہے. باہر کا دھن آتا جاتا اصل خزانہ گھر میں ہے. ہر دھوپ میں ہر دھوپ میں جو مجھے سایہ دے وہ سچا سایہ گھر میں ہے. باہر کا دھن آتا جاتا اصل خزانہ گھر میں ہے. ہر دھوپ میں جو مجھے سایہ دے وہ سچا سایہ گھر میں ہے. شعر سنیں جناب. پاتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والے. گہرائیوں کی اور اندر کی بات وہ کیا جانے. پاتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والے. ہر ایک ہے ایک حوالہ دوست میرے اور ایک حوالہ گھر میں ہے. ایک حوالہ دوست میرے, جو آپس میں اوپر پہ سطح سے مل رہے ہیں, یہ ایک حوالہ دے رہا ہوں میں, اور دوسرا وہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کو جو گھر میں پایا جاتا ہے. پاتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والے. ہے ایک حوالہ دوست میرے اور ایک حوالہ گھر میں ہے. اور ایک حوالہ گھر میں ہے. میری عمر کے ایک ایک لمحے کو میں نے قید کیا ہے لفظوں میں. میری عمر کے ایک ایک لمحے کو میں نے قید کیا ہے لفظوں میں. جو ہارا ہوں یا جیتا ہوں وہ سب سرمایہ گھر میں ہے. جو ہارا ہوں جو جیتا ہوں وہ سب سرمایہ گھر میں ہے. میرے عمر کے ایک ایک لمحے کو میں نے قید کیا ہے لفظوں میں. جو ہارا ہوں جو جیتا ہوں وہ سب سرمایہ گھر میں ہے. تو ننھا منھا ایک دیا میں ایک سمندر اندھیارا. تو ننھا منھا ایک دیا میں ایک سمندر اندھیارا. تو جلتے جلتے بجھنے لگا اور پھر بھی اندھیرا گھر میں ہے. تو ننھا منھا ایک دیا میں ایک سمندر اندھیارا. تو جلتے جلتے بجھنے لگا اور پھر بھی اندھیرا گھر میں ہے.
شعر سنے صاحب، کتنا سچا شعر ہے. کیا سوانگ بھرے روٹی کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے. کیا سوانگ بھرے روٹی کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے. سن شام ہوئی اب گھر کو چلو. سن شام ہوئی اب گھر کو چلو، کوئی شخص اکیلا گھر میں ہے. کیا سوانگ بھرے روٹی کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے. سنو شام ہوئی اب گھر کو چلو، کوئی شخص اکیلا گھر میں ہے. ہجر زدہ اس میں لفظ ہے. ہجر زدہ کے معنی ہوئے ہیں جو ہجر میں سے ڈسی ہوئی ہو. ہجر یعنی کہ جدائی، اکیلا پن، جو اکیلے پن کو جس نے ڈس لیا. ایک ہجر زدہ بابل پیاری، تیرے جاگتے بچوں سے ہاری. ایک ہجر زدہ بابل پیاری، تیرے جاگتے بچوں سے ہاری. اے شاعر کس دنیا میں ہے تو، تیری تنہا دنیا گھر میں ہے. ایک ہجر زدہ بابل پیاری، تیرے جاگتے بچوں سے ہاری. اے شاعر کس دنیا میں ہے تو، تیری تنہا دنیا گھر میں ہے. آخری بند ہے یہ، سنیے. دنیا میں کھپائے سال کئی، آخر میں کھلا احوال یہی. احوال مطلب حالت، اصل چیز کا پتہ چل گیا. احوال یہی تھے، یہی حالات تھے. دنیا میں کھپائے سال کئی، آخر میں کھلا احوال یہی. وہ گھر کا ہو یا باہر کا، جو ہر دکھ کا مداوا گھر میں ہے. دنیا میں کھپائے سال کئی، آخر میں کھلا احوال یہی. وہ گھر کا ہو یا باہر کا، ہر دکھ کا مداوا گھر میں ہے. آپ اس کو اگر ترنم میں سن لیں عبید اللہ علیم صاحب کی زبانی تو رونا رکتا نہیں اس میں. اتنا خوبصورت لحن ہے اس کا، اتنی خوبصورت طرح سے انہوں نے ادا کیا ہے اس کو. اور بہر کیف کلام تو اپنی جگہ بہت ہی پائے گا، بہت ہی سچا. اور عبید بھائی کو بھی کہنے میں آسانی نہیں رہی ہوگی. یہ شعر انہوں نے بھی بڑی مشکلوں سے کہے ہوں گے. بہر کیف صاحب ذرا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. یہ ایموشنل فولز جو ہوتے ہیں یہ ویسے ہی ہوتے ہیں. اس کے لیے معذرت آپ سے. بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، اس کے آگے کچھ ہے نہیں. آپ سے بہت بہت دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اس بات کو، اس پروگرام کو آج یہیں ختم کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر یار زندہ صحبت باقی. فی امان اللہ.